بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر شہزاد انور، ماہر امراض درد و ریجنریٹو میڈیسن کنسلٹنٹ۔ ہم پچھلے کافی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں آٹزم پہ، اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پچھلے چند ہفتوں میں جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیے یا ہم نے انڈیویجول وی لاگس کیے، اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے الحمدللہ۔ اور بہت سارے ایسے پیرنٹس اور بہت ساری ایسی فیملیز جن میں بچوں میں یہ علامات تھیں اور وہ اگنور کر رہے تھے، اور بالکل خاص کر وہ والدین جو بہت زیادہ مایوس تھے کہ جی اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے، وہ الحمدللہ وہ ہمارے پاس آئے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اور میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کرم نہیں کر رہا، سارے کے سارے بچے امپروو کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 700 سے زیادہ بچے ہیں جو ریگولر انڈر ٹریٹمنٹ ہیں۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ یا 4 ہفتے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لاہور سے ہیں یا باہر سے ہیں۔ اور وہ بچے جن کو 3 ماہ یا اس کے اراؤنڈ ہو گیا، ان میں بہت ریمارکیبل چینجز ہیں۔ ان کے والدین کے ٹیسٹیمونیلز ہم ریگولرلی شیئر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ بچے جو 3 سال 4 سال نان وربل تھے، وہ اب باتیں شروع کر رہے ہیں، ان کی ووکیبلری بڑھ رہی ہے، ان کی اسپیچ آ رہی ہے۔ وہ بچے جو 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اب ٹک کے بیٹھتے ہیں، ان کے سینسری ایشوز اللہ بہتر کر رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نان سائنٹیفک، کوئی نان ایویڈنس بیس دعویٰ نہیں کر رہا، نہ کبھی کیا اور نہ کروں گا انشاءاللہ۔ مطلب دیکھیں جی، ہم سائنٹسٹ، میڈیکل ڈاکٹر، کنسلٹنٹس بعد میں ہیں، پہلے انسان اور مسلمان ہیں، اور اللہ میں اس کی توفیق دے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کی شفا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کہہ دینا کہ جی یہ لا علاج ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ ہم اس بات کو بہتر ریفریز کر سکتے ہیں کہ جی جو طریقہ علاج ہم کر رہے ہیں یا جو ہماری اسپیشلٹی میں ہے، اس کا کوئی واضح یا کوئی مکمل علاج نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کا علاج ضرور رکھا ہے۔ تو اس پرسپیکٹو میں وہ چیزیں جو ہیں میڈیکل سائنس میں امپروو کر رہی ہیں، یہ جو ریجنریٹو میڈیسن ہے، جو شاید مستقبل کی، شاید نہیں یقیناً سب سے بڑی اسپیشلٹی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری اسپیشلٹیز میں اس کا رول ہے۔ ڈی جنریشن، ایج، کرونک پین، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں۔ ایج کے ساتھ برین کا ڈکلائن، وہ بچے جو مینٹلی، فزیکلی سلو ہیں، آٹسٹک ہیں، ان سارے کے سارے بچوں میں جو ہے ریجنریٹو میڈیسن کا ایک ڈیفینٹ رول ہے۔ ہم کبھی یہ کلیم نہیں کریں گے، نہ کیا ہے کہ جی 100% یقینی علاج نہیں۔ یہ ایک بہترین ممکن کوشش ہے، یہ ایک سیف، ایفیکٹو، ایتھیکل کوشش ہے، اور یہ پوری دنیا میں پریکٹس ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں سٹیم سیل تھراپی کی، تو 2 ٹائپس ہیں۔ ایک ہے آٹولوگس سٹیم سیل ٹریٹمنٹ، ایک ہے ایلوجینک سٹیم سیل ٹریٹمنٹ۔ جو آٹولوگس ہے اس میں پیشنٹ، مریض، بچہ، بزرگ، آپ خود ہی ڈونر ہیں، خود ہی ریسیپینٹ ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی ٹرانسپلانٹ نہیں ہے، کسی دوسرے شخص کے نہ سیلز ہیں، نہ ٹیشوز ہیں، نہ آرگنز ہیں۔ ہم آپ کی چربی میں سے، آپ کے بلڈ میں سے، آپ کی بون میرو میں سے چیزیں لیتے ہیں، ان کو پروسیس کرتے ہیں، ان کی نیچر چینج نہیں کرتے، اور وہ آپ کو ری انجیکٹ ہو جاتے ہیں سیم ڈے پہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو FDA کی ویب سائٹ پہ ہیں، اور FDA کہتا ہے کہ اگر آپ یہ 4 چیزیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس بیسک اچھی فیسلٹی ہے بایو سیفٹی لیب کی جو لیول 2 ہے، جو الحمدللہ میں ہمبلی
کہہ سکتا ہوں کہ جی پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے لیٹسٹ ماڈرن اور خوبصورت جو BSL-2 لیب ہے وہ ہماری فیسلٹی فاروق ہاسپٹل DHA برانچ میں ہے، جہاں پہ ہماری جو ریسرچ سائنٹسٹ ہیں PhD ڈاکٹرز ہیں اور وہ بھی ریجنریٹیو میڈیسن میں امریکن بورڈ کوالیفائڈ ہیں۔ میں میری دوسری ٹیم ہم پراپرلی ٹرینڈ ہیں اسپیشلٹی میں، اور ہمارے PMDC پہ ہماری ڈگری جو ہے وہ ایکریڈیٹڈ ہے کہ ہم پاکستان میڈیکل کونسل کی طرف سے جو لائسنس ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ریجنریٹیو میڈیسن کی ایتھیکل پریکٹس کریں۔ اس کے برعکس بہت سارے ایسے سینٹر جہاں پہ نہ تو ٹرینڈ لوگ ہیں نہ پراپر BSL-2 لیب ہے، تو میری سارے والدین سے سب پیرنٹ سے درخواست ہے کہ اس سینٹر کا انتخاب کریں جہاں پہ پراپرلی ٹرینڈ فزیشنز ہوں، پراپرلی بلٹ بایو سیفٹی لیول 2 لیب ہو، جہاں پہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں HVAC ماڈیولر سسٹم ہو، پازیٹیو پریشر ہو، تو وہاں پہ یہ پروسیس ہو تاکہ انفیکشن نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن کوئی چیزیں نہیں ہوں، کیونکہ ریجنریٹیو میڈیسن انکلوڈنگ PRP، آٹولوگس اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ جو ہم نے پہلے کہا ایڈیپوز ٹیشو، بون میرو اور پیریفرل بلڈ، ان سے لے کے پراپرلی پروسیس ہو، ٹرینڈ لوگ اس کو پریکٹس کریں، تو اس میں یہ ایک نیو ایرا آف ہوپ ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی ناقابل علاج سمجھے جانے والی بیماریاں جس میں اصل کاز سیلولر ڈسفنکشن، مائٹوکانڈریل ڈسفنکشن، امیون کمپرومائزر، یہ سارا کچھ تھا۔ تو یہ جو ریجنریٹیو میڈیسن ہے، PRP، اسٹیم سیل، یہ سارے کا سارا ان جو روٹ کاز ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے باقی بیماریوں میں، اسی طرح آٹزم میں بھی سیلولر ڈسفنکشن ایک بڑی کاز ہے۔ تو ان بچوں میں جب روٹ کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جب باقی موڈیلٹیز ABA، اسپیچ لینگویج تھراپی، وہ پہلے بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں، تو ان بچوں میں زیادہ جلدی زیادہ بہتر لانگ ٹرم بینیفٹ آتا ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو شفا دے اور اس ملک کی خیر کرے۔ ٹیک کیئر، تھینک یو سو ویری مچ۔ السلام علیکم۔